گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ان کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ ان کو ولایت کیسے ملی؟ اللہ کی بندگی اختیار کر کے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر کے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کر کے، حضور کی اہل بیت اور صحابہ سے محبت و وفاداری کر کے، اور اللہ کے قرآن کو سمجھتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، حضور کا فرمان سمجھتے بھی رہے، لوگوں کو سمجھاتے بھی رہے۔ یہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ یہ ہے۔ ڈھولکیاں بجا کے جانا، وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی میں نے ننگے پاؤں جانا ہے، میں نے منت مانی ہے دادا صاحب۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ بس ہی میں نے منت مانی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ منت عبادت ہونی چاہیے، منت عبادت ہے، ویسے بھی عبادت والی منت مانو کہ یا اللہ میں تیرے ولی کامل کے قرب میں جا کر تیرے حضور 50 نفل ادا کروں گا، تیرے حضور جا کر وہاں صدقہ و خیرات کروں گا، ولی کے قرب میں جا کر میں یہ فلاں نیکی کا کام کروں گا۔ یہ کیا ہوا ننگے پاؤں جانا ہے؟ میں نے یہ منت مانی، میں نے سائیکل پہ جانا ہے دادا صاحب۔ تو دادا صاحب تیرے سائیکل پہ جانے سے خوش ہوں گے، دادا صاحب خوش ہوں گے تیرے نماز پڑھنے سے، دادا صاحب خوش ہوں گے تیرے زکوٰۃ دینے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، ماں باپ کا حق پہچاننے سے۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ حضور مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آب کوثر کتاب والے سرکار آپ فرمایا کرتے تھے بے نمازی کی سفارش اللہ کا کوئی ولی بھی نہیں کرے گا، کوئی ولی اللہ کا بے نمازی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور ہمارے ہاں تو کنسیپٹ ہی بڑا غلط ہے کہ بس جی بیعت کر لی پیر دی، اللہ اللہ خیر صلاح جنت ساڑی پکی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج چل پڑا ہے کہ پیر جانے تو ہوں رب جانے۔ نہیں نہیں، پیر نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ غلط پیر پکڑا اس کا حساب بھی آپ خود دیں گے۔ اگر کسی بے عمل بندے کی بیعت کی اس کا حساب آپ نے دینا ہے، اس پیر نے حساب نہیں دینا۔ وہ پیر تو جو بے عمل ہے وہ تو اپنا کاروبار چمکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے ایسے غلط بندے کی، بے عمل بندے کی بیعت کی، اپنا حساب آپ نے خود دینا ہے۔ اس نے نہیں دینا، وہ تو اپنا حساب دے گا نا، اپنی بدعمالیوں کا حساب دے گا۔ جو اس نے اللہ کے بندوں کو لوٹنے کے طریقے رائج کیے وہ تو ان کا حساب دے گا۔ اللہ والے جو ہیں ان کا نام آپ دیکھ لیں، دادا صاحب کو دیکھ لیں، خواجہ صاحب کو دیکھ لیں، بابا فرید سرکار کو دیکھ لیں، جتنے اولیاء کاملین ہیں، حضرت صابر علی احمد کلیری، خواجہ مختار کاکی، حضرت صابر پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ، جو اللہ کے ولی جن کے نام زندہ ہیں، ان کے نام زندہ رہنے کی وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے۔ تو اس لیے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنائیں۔ دادا صاحب کی کتاب کشف المحجوب آپ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ پہلے ابواب میں جعلی پیروں کی مرمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو دادا صاحب کی کتاب ہے نا کشف المحجوب، اس کے پہلے ابواب جو ہے ان میں یہ جو گدڑی فقیروں نے پہنی ہوتی ہے، آپ تو وہ گدڑی عام بندے کو پہننے کی اجازت نہیں دیتے کہ عام بندہ گدڑی بھی پہنے۔ آپ فرماتے ہیں یہ فقیروں کا لباس ہے، اور اس کو زاغ کوے وہ اس کو نہ پہنے، جن کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے وہ اس کو نہ پہنے، یہ فقیروں والا لباس ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں صوفیت یہ نہیں ہے کہ آپ جناب لوگوں کو آسمان پہ اڑنا سکھا دیں، اڑنا بتائیں، اڑ کے بتائیں، آپ لوگوں کو اپنے منہ سے آگ نکال کے دکھائیں۔ صوفیت یہ ہے کہ صوفی کا جسم جو ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے، اس کا دل اور دماغ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، صوفی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب احباب سے میری گزارش ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت فقط اس لیے کرتے ہیں چونکہ وہ اللہ والے ہیں، چونکہ ان کی دکان سے اللہ کا پتہ ملتا ہے، چونکہ ان کے مزارات سے اللہ کا پتہ ملتا ہے، اس لیے ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہماری محبت کا زاویہ یہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ والے بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور جس اللہ نے ان کو ولایت دی ہے وہ اللہ بھی ان سے ضرور